اللهم صل على محمد. السلام علیکم، میرا نام زیبا سیدہ زیدی ہے اور میں سب سے پہلے شکر ادا کرتی ہوں پروردگار اور اس کے حبیب کا، اور اس کے بعد میں شکر ادا کرنا چاہوں گی نبا فاؤنڈیشن کا، کیونکہ میری ایک بہت پہلے سے خواہش رہی ہے کہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لکھنؤ کے مدرسے میں جاؤں، لیکن میں اپنی اسٹڈی کی وجہ سے اور پھر شادی کے بعد مصروفیات کی وجہ سے میں اپنی یہ آرزو پوری نہ کر سکی. لیکن میں نبا فاؤنڈیشن کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں جن کی وجہ سے میری یہ آرزو پوری ہو گئی، اور میں نے نبا فاؤنڈیشن کے آن لائن دینی کلاسز میں ایڈمیشن لیا ہے، اور آج میں خطابت اور دوسرے سبجیکٹ مکمل طور پر پڑھ رہی ہوں اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر رہی ہوں. اس لیے پروردگار سے میری یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے استاد اکرام کو ہمیشہ صحت یاب رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ قائم رکھے. آمین ثم آمین. اللهم صل على محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی، اور آج پھر ہم ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کے درمیان حاضر ہو گئے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے برزخ سے قیامت تک کا سفر. لہٰذا برزخ سے قیامت تک کے سفر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ تذکرہ موت ہو. پہلے ہم یہ سمجھیں کہ موت کیا چیز ہے. لہٰذا آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سوالوں کے جواب دینے کے لیے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ. لہذا چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. نبا فاؤنڈیشن میں آپ آئیں، اس کے لیے ہے نبا فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے. بہت شکریہ. لہذا قبلہ، جیسا کہ برزخ سے قیامت تک کا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، لہذا جس میں ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ موت آیات و روایت کی روشنی میں بیان فرمائیں. موت کی حقیقت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین اینما تکونوا یدرککم الموت. میں سوال کا جواب دینے سے قبل نبا فاؤنڈیشن کے تمام اراکین کا سبھی میں قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر موقع فراہم کیا کہ کچھ دینی مطالب اس اسٹوڈیو سے اپنے ناظرین تک اور جوانوں تک منتقل کر سکوں. اہم اور اچھے عناوین کا انتخاب کیا آپ حضرات نے. خداوند کریم آپ سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس ماہ مبارک رمضان میں کی جانے والی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. بہت اہم ہے ماہ مبارک رمضان، اور اس میں انسان کو اپنی موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. یوں تو ہے ہر ماہ میں اسلام کی عظمت ہے، سب سے زیادہ ماہ رمضان کی فضیلت. اس ماہ میں چھا جاتی ہے اللہ کی رحمت، مسجد میں جماعت ہو تو مٹ جاتی ہے نفرت. جس طرح سے قرآن میں یاسین آیا ہے اس طرح مہینوں میں یہ ماہ رمضان ہے. بہرحال انشاءاللہ ناظرین بھی اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں گے. آپ نے آیات و روایات کی روشنی میں موت کے سلسلے میں جاننا چاہا. میں خلاصتاً عرض کر دوں، اجمالی جواب اس کا یہی ہے. قرآن مجید میں تقریباً 1200 آیات ہیں موت جیسے اہم موضوع سے متعلق. ماہرین علوم قرآن کا کہنا ہے کہ شاید ہی قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں موت کا تذکرہ پروردگار نے نہ کیا ہو. جہاں تک رہی بات روایات کی، علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار الانوار کی جلد نمبر 6، جلد نمبر 7، جلد نمبر 8 اسی موضوع سے مخصوص قرار دیا ہے جہاں موت کا تذکرہ ہے. چند ایک آیات کو میں تبرکاً پیش کروں اور یہ بات واضح کر دوں، موت سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. موت فنا کا نام نہیں ہے، موت بقا کا نام ہے. موت کریم مالک سے ملاقات کا نام ہے. انشاءاللہ کہ ہمیں اچھی موت آئے اور ہم اپنے پروردگار کے نزدیک جب پہنچیں تو سرخرو ہوں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موت کا تذکرہ کیا. مثلا ایک آیت کریمہ جس کا میں نے ایک ٹکڑا پڑھا، اینما تکونوا یدرککم الموت. جہاں بھی ہوگے موت تمہیں اپنی گرفت میں لے کر رہے گی. مالک کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. مستحکم قلعوں میں بھی پہنچ جاؤ گے تب بھی موت کے چنگل سے تمہیں نجات ممکن نہیں ہے. یا پھر سورہ مبارکہ جمعہ میں پروردگار کہتا ہے موت تمہیں اپنی گرفت میں لے کر رہے گی.
یا میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 34 اور 35 کو جا کر پڑھیں۔ پروردگار کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ابدی حیات کا مالک نہیں بنایا کہ آپ کی حیات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کفار و مشرکین کو موت نہیں آئے گی۔ یہ مشرکین کے شبہات کا منہ توڑ جواب ہے۔ جب بعض مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہیں تو انہیں بھوک کیوں لگتی ہے، وہ سوتے کیوں ہیں، انہیں موت کیوں آئے گی؟ مالک نے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں پروردگار کہتا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بہرحال انبیاء کرام، اولیاء الہی، ائمہ اطہار، علماء اعظام، ہر کسی نے خاص تاکید کی ہے کہ انسان کو اپنی موت کو یاد رکھتے رہنا چاہیے۔ میں صرف ایک عالم دین کا تذکرہ کروں، مفسر قرآن جناب علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب تفسیر المیزان، یہ اپنے شاگردوں کو بار بار کہتے تھے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، موت یاد کرتے رہو، دار بقا کی جانب ہمیں کوچ کرنا ہی ہے۔ میں آتا ہوں روایات کی جانب، یہاں پر تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا۔ دیکھیے، ہمارے یہاں عقل مندی کا جو ملاک اور معیار قرار دیا گیا وہ یہ کہ جو شارٹ ٹائم میں، کم مدت میں اپنے آپ کو مثلا لکھپتی بنا لے، جس کا لکھنؤ جیسے شہر میں، دہلی جیسے شہر میں، اور رسول بلاد کہا جاتا ہے، ممبئی جیسے شہر میں اپنا فلیٹ بنگلہ ہو جائے تو آدمی کہتا ہے میں بڑی تیزی سے اس نے ترقی کر لی، بڑا تیز ہوش انسان ہے۔ اب یہ نہیں معلوم یہ پیسہ آیا کہاں سے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، جو خالی جیب گھر سے باہر نکلے اور سر شام 2-4 ہزار روپے جیب میں رکھ کے واپس آئے، اس کو کہا جاتا ہے بڑا تیز ہوش ہے۔ روایت سنیے، نبی اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصحاب سے سوال کرتے ہیں بتاؤ عقل مند ترین انسان کون ہے؟ تو اصحاب پیغمبر میں ممتاز اصحاب ہیں، نمایاں اصحاب ہیں، برجستہ اصحاب پیغمبر ہیں۔ انہوں نے نبی اعظم سے جواب نہ دے کر کے بلکہ یہ عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے۔ آج کے دور کا ماحول نہیں تھا کہ سوال عالم دین سے ہوتا ہے، جواب کوئی بھی دینے لگتا ہے۔ زینت الرجال کہا گیا داڑھی کو، داڑھی والا بھی جواب دے رہا ہے، بغیر داڑھی والا بھی جواب دے رہا ہے، مومن بھی جواب دے رہا ہے، دیندار بھی جواب دے رہا ہے، اور جو کبھی کبھی نمازیں پڑھتا ہے وہ بھی جواب دے رہا ہے۔ نہیں، اصحاب پیغمبر نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے۔ اس موقع پر نبی اعظم نے فرمایا عقلمندی کا ملاک اور معیار، پیغمبر کہتے ہیں اکثرہم ذکرا للموت، وہ ہے عقلمند انسان جو اپنی موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ تو کیا مطلب ہم کووڈ-19 کے دور سے گزرے ہیں، بے روزگاری کا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، سلنڈر کہاں پہنچ گیا ہے، بجلی کا بل کیسے ادا کرنا ہوتا ہے، تو انسان کیا ان حالات سے گھبرا کر کے یہ آرزو کرے ہم مر جائیں تو اچھا ہے؟ ایسی موت میں بیان کروں گا آنے والی گفتگو میں کہ ہمیں کیسی موت چاہیے، یہ کہنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے مد نظر اس آخرت کو رکھے جو اس کے لیے دار بقا قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک روایت سن لیجئے، یہ روایت ہے 5ویں امام باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ مولا امام باقر فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین جس دور میں کوفے میں موجود تھے، مسجد کوفہ میں آتے ہیں اور مسجد کوفہ میں 3 مرتبہ نماز عشاء کے بعد بلند آواز سے کہتے ہیں، یہاں تک کہ امیر المؤمنین کی اس گفتگو کو مسجد میں موجود تمام افراد سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، خطاب صاحبان ایمان سے نہیں ہے، خطاب صاحبان تقوی سے نہیں ہے، بلکہ مسجد میں موجود تمام افراد سے، اور یقیناً سب صاحبان اسلام تھے، مومن تھے، مسلم تھے۔ اے لوگو تجہزوا رحمکم اللہ، اپنے آپ کو آمادہ کرو، اللہ کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہوں۔ فقد نودی فیکم بالرحیل، امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ الرحیل وشیک۔ مفتی جعفر صاحب اعلی اللہ مقامہ نے ترجمہ کیا چل چلاؤ قریب ہے۔ جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے تو قبروں سے آوازیں آنے لگتی ہیں، الرحیل الرحیل الرحیل۔ البتہ میں بھی اسی گفتگو میں بیان کروں گا کہ موت فقط بزرگوں سے مخصوص نہیں ہے، ہم جوانوں کو بھی موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ مولا کہتے ہیں آواز دی جا چکی ہے کہ تم اپنا رخت سفر باندھ لو۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں فَمَا التَّعَرُّجُ بَعْدَ نِدَاءٍ فِيهَا بِالرَّحِيلِ، جب آواز آ گئی ہے رحلت کی تو آخر تم اس طرف متوجہ کیوں نہیں ہو؟ تجہزوا رحمکم اللہ،
آمادہ رہو، اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو. وَانْتَقَلُوا بِأَفْضَلِ مَا بِحَضْرَتِكُم مِّنَ الزَّادِ، اور بہترین زاد سفر لے کر کے خدا کی بارگاہ میں منتقل ہو. بہترین زاد سفر کیا ہے؟ وَهُوَ التَّقْوَى، وہ ہے تقوی، وہ ہے پارسائی، وہ ہے پرہیزگاری. وَاعْلَمُوا أَنَّ طَرِيقَكُمْ إِلَى الْمَعَادِ مَمَرُّكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ. بہرحال تقوی الہی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہی انسان کو سرخرو بناتا ہے. جزاک اللہ. جزاک قبلہ، آپ نے تقویٰ کے سلسلے میں بات کہی ابھی، تو اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ متقی کا فائدہ کیا ہے، متقی بننے کا؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے واضح کر دوں، تقویٰ کوئی بھیانک شے نہیں ہے، تقویٰ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے. تقویٰ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک مرد سر پر میلی کچیلی ٹوپی رکھے، میلا کچیلا لباس زیب تن کرے اور کسی گوشے تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے اور سجدوں پر سجدے اور رکوع پر رکوع. یہ مراد تقویٰ نہیں. تقویٰ یعنی اللہ یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک، واجبات کو انجام دینا، محرمات سے پرہیز کرنا، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری. تقوی کا بہت فائدہ ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان با تقویٰ ہوتا ہے تو حق اور باطل میں تشخیص پیدا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. جب انسان اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنا چاہے تو اسے اپنے آپ کو با تقویٰ بنانا پڑے گا. اسی طرح زمین اور آسمان کی برکتیں اگر انسان کو حاصل کرنی ہوں تو اسے اپنے آپ کو متقی بنانا پڑے گا. سختیوں سے نجات اگر چاہیے تو یہی تقویٰ ہے جو اسے ساحل نجات سے ہمکنار کرنے والا ہے. دنیا اور آخرت میں انسان کو فائدہ پہنچے گا اسی تقویٰ سے. پہلی چیز حق اور باطل میں تشخیص. واقعی میں یہ بہت عجیب مرحلہ ہے. جمل میں بھی امیر المومنین کے پاس کچھ لوگ آئے تھے. آنے کے بعد کہتے ہیں وہ بھی صحابہ پیغمبر اور آپ بھی بزم پیغمبر میں اٹھنے بیٹھنے والے. حق کدھر ہے؟ امیر المومنین نے کہا لوگوں کو دیکھ کر حق پہچاننے کی کوشش مت کرو، حق پہچان لو تاکہ خود بخود اہل حق تمہیں سمجھ میں آ جائیں. حق اور باطل میں تشخیص پیدا کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اپنے آپ کو با تقویٰ بناؤ تاکہ اللہ تمہیں حق اور باطل میں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کر دے. دوسری چیز صاحب علم بننا ہے. اور واقعی میں اپنے تمام ناظرین سے، اپنے تمام سننے والوں سے ملک کے حالات مد نظر رکھتے ہوئے عالمی پیمانے پر اگر آپ نظر ڈالیں اور عالمی منظرنامے پر نگاہ ڈالیں تو یہ بات جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنے آپ کو میدان علم میں آگے بڑھانا ہوگا. قرآن مجید میں 779 مرتبہ کلمہ علم آیا ہے. واجبات دین کا بھی اتنا تذکرہ نہیں ہے جتنا تذکرہ پروردگار عالم نے علم کا کیا ہے. علم ہے تو کیا نہیں قدرت میں تمہاری، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو. علم ہے میراث آدم، علم ہے راز حیات، علم سے درخشاں ہے یہ ساری کائنات. یہ جو جدید ٹیکنالوجی کہ ہم ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے یہ باتیں آپ تک منتقل کر رہے ہیں، دنیا بھر میں لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، یہ علم کی ہی دین ہے. جبکہ یہ بات عرض کر دوں کہ علم کے 27 حروف، ابھی فقط 2 حروف منظر عام پر آئے ہیں تو علم نے اتنی ترقی کی ہے. بعد ظہور سرکار حجت منجی بشریت محور کائنات حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، بقیہ 25 حروف جب منظر عام پر آئیں گے تو علم کہاں ہوگا. صاحب علم بننا ہے تو اس کے لیے بھی انسان کو اپنے آپ کو با تقویٰ بنانا پڑے گا، وگرنہ ایٹم بم بنیں گے، کہیں میزائلیں گریں گی، کہیں مظلوموں پر ظلم ہوگا. مالک کہتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اپنے آپ کو با تقویٰ بناؤ تاکہ اللہ تمہیں زیور علم سے آراستہ کر دے. زمین اور آسمان کی برکتیں صاحبان تقویٰ کے لیے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. با تقویٰ بن جاؤ تاکہ آسمان کی برکتیں تمہارے شامل حال ہو جائیں. پروردگار ابواب رحمت کو کھول دیتا ہے. اور ماہ مبارک رمضان جو ماہ رحمت پروردگار ہے، نبی خاتم نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا تھا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. سختیوں سے نجات اسی تقوی کے ذریعے. ومن یتق اللہ، جو شخص بھی با تقوی بن جائے گا، یجعل لہ مخرجا. بے شمار واقعات ہیں علماء کی زندگی کے، ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. میں یہ بات عرض کر دوں، جب انسان با تقوی ہوتا ہے تو اس کا کم پیسہ بھی اس کے لیے باعث برکت بن جاتا ہے. مسجد کا مؤذن جس کی تنخواہ معمولی ہے، مسجد کا امام جماعت جس کی تنخواہ انتظامیہ کی جانب سے معمولی ہے، حق و زحمہ جو اسے مل رہا ہے، قرآن مجید کا معلم جس کو پیسے کم مل رہے ہیں، آخر ماہ میں کبھی شکوہ نہیں کرتا ہے.
وہ یہی کہتا ہے نہیں معلوم اس کم میں اللہ کہاں سے برکت دے دیتا ہے. یہ صرف تقوی کا نتیجہ ہے، یہ پارسائی اور پرہیزگاری کا نتیجہ ہے. اسی طرح دنیا اور آخرت میں بھی فائدہ اگر چاہیے تو انسان کو باتقوا بننا پڑے گا. مالک کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. جب انسان باتقوا بن جاتا ہے تو یہی تقوی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے. معبود ہم سب کو بہترین زاد سفر یعنی تقوی الہی کے ہمراہ اپنی بارگاہ میں طلب کرے تو یقیناً اس دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں گے، سعادت مند ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ قبلہ. تو ناظرین ہم بڑھتے اپنے اگلے سوال کی طرف، اور قبلہ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ قبلہ موت کو یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ ممکن ہے انسانی ذہن میں سوال پیدا ہو کہ موت یاد کرنے سے تو انسانی زندگی میں تلخیاں آ جاتی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. معدے کے مریض انسان کے سامنے جب لذیذ غذائیں رکھی جائیں گی تو کبھی بھی اسے ان غذاؤں کی لذت محسوس نہیں ہوگی. یہی حال ہے جب انسان کا دین، ایمان، ذات خداوند سبحان پر یقین، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ معاد، عقیدہ نبوت، عقیدہ امامت، عقیدہ قیامت انسان کا کمزور ہوگا تو موت سے وہ گھبرائے گا. بہرحال جس طرح سرکار حجت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امامت کو تسلیم نہ کرنے والا دوران غیبت میں اس لذت سے بہرمند نہیں ہو پاتا ہے، اسی طرح یاد خدا سے غافل دل انسان کبھی بھی یاد موت سے فیضیاب نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ کے سامنے پیش کروں، کیا موت یاد کرنے سے واقعی میں انسانی زندگی میں تلخی آ جاتی ہے؟ نہیں. امیر المؤمنین فرماتے ہیں تمہیں موت سے کتنی ہی الرجی کیوں نہ ہو، تم کتنی نفرت کیوں نہ کرو، تم کتنا ہی الجھن کیوں نہ کرو، لیکن یاد رکھو وَالْحَرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُهُ، جتنا اس سے بھاگو گے یہ تمہیں اپنی گرفت میں لے کر رہے گی. جناب سلیمان مقتدر نبی ہیں، عصا پر سر رکھا ہوا ہے، اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ وہ اپنے سر کو ہٹائے. موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون ہے، عہد جوانی ہے، مرد و زن میں کوئی امتیاز نہیں، عرب و عجم میں کوئی امتیاز نہیں، خرد و کلا میں کوئی امتیاز نہیں. جب اذن رب آ جائے گا تو موت بہرحال آنی ہی آنی ہے. اس لیے مالک کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو یاد رکھو یہ تمہیں اپنی گرفت میں لے کر رہے گی. آپ بتائیے اگر کوئی ڈرائیو کرتے وقت اپنی آنکھ کو بند کر لے تو کیا حادثہ ٹل جائے گا؟ نہیں. اسی طرح انسان موت سے غافل بھی ہو جائے تب بھی موت اسے اپنے چنگل میں لے کر رہے گی. سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس موت کو یاد کر کے برکتوں کو حاصل کرتا ہے. سب سے بڑا فائدہ. میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال پیش کروں. وہ مثال کیا ہے؟ دیکھیے مشہور نام ہے، عارف ہیں، عطار نیشا پوری. ان کی اپنی دکان بھی تھی. ایک شخص آتا ہے، ایک فقیر، ایک ضرورت مند، اور آنے کے بعد کہتا ہے فلاں چیز دے دو. نہیں دیا انہوں نے کہا تم مجھے صاحب اختیار ہوتے ہوئے عطا نہیں کر رہے ہو تو حضرت اسرائیل کو بھلا اپنی جان کیسے دو گے؟ کہا بالکل اسی طرح جس طرح تم دو گے. وہ اپنے سر کو زمین پر رکھتا ہے اور وہیں اپنی جان کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے. یہاں سے وہ متوجہ ہوئے ہیں اور درس لیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس دنیا سے بس اتنا تعلق رہنا چاہیے کہ جس سے اس کی زندگی بسر ہو جائے، وگرنہ ہر پل آمادہ رہنا چاہیے کہ جب خدا چاہے تب اپنی زندگی کو خدا کے سپرد کر دے. اور یہی وہ موقع تھا کہ جہاں عطار نیشا پوری کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا ہے اور ان کی عارفانہ زندگی کا آغاز یہیں سے ہوا ہے. بہرحال رب کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یاد موت کے ساتھ ساتھ اس موت کی یاد کرنے کی برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں تاکہ ہم سعادت مند رہیں انشاءاللہ تعالی اور ہم سب کی عاقبت بخیر ہو. بے شک، جزاک اللہ. تو موت کو بھولنے کا سبب جیسا کہ ناظرین قرآن کی آیت اور روایت کے حوالے سے قبلہ سے آپ نے سماعت کیا، لہٰذا ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. قبلہ اگلا سوال ہمارا ہے کہ جب بھی کہیں پہ موت ہوتی ہے، کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے، جب وہاں پہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں موت کا احساس ہوتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمیں موت کا احساس ہوتا ہے، لیکن کچھ لمحے کے بعد انسان موت کو بھول جاتا ہے. جی ہاں، اس کی وضاحت فرمائیں. بہت اچھا سوال ہے. تاکید کی گئی ہے کہ قبرستان جایا کرو، زور القبور، جاؤ قبروں میں عبرت حاصل کرنے کے لیے. عبرت ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے. دیکھیے سب سے اہم سبب یاد دنیا،
یاد خدا سے جب انسان کا دل غافل ہوتا ہے تو انسان اپنی موت کو فراموش کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، باپ مر جائے، ماں مر جائے، عزیز رخصت ہو جائے، حد یہ ہے کہ اولاد جیسی نعمت اس سے رخصت ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ ہونا بھی چاہیے، لیکن اس توجہ کو باقی رکھنے کے لیے دنیا کے زرق و برق والی فضا میں اپنے آپ کو گم نہیں کرنا ہے۔ تو اہم ترین سبب کیا ہے کہ انسان دنیاوی لذتوں میں اپنے آپ کو اتنا محو کر لیتا ہے کہ اسی دنیا کو اپنی ابدی آرام گاہ سمجھ لیتا ہے اور سوچتا ہے یہی ہمیں ہمیشہ زندگی بسر کرنی ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، روایت ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کا سر چشمہ ہے۔ تو کیا مطلب؟ ہمیں دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، ہم شٹر اپنا نہ اٹھائیں، ہم اپنے آفس نہ جائیں، ہم کاروبار حیات کی تلاش میں نہ نکلیں؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ ابو دردہ جیسا صحابی بھی جب بوسیدہ لباس پہنتا ہے، مستقل روزے رکھتا ہے، تو جناب سلمان جیسا صحابی پیغمبر ابو دردہ کو متوجہ کرتے ہیں، کبھی روزہ رکھو کبھی چھوڑ دو۔ یہ اجتماعی بصیرت ہے، یہ سماجی بصیرت ہے۔ زن و شوہر کے باہمی حقوق ہیں۔ عثمان ابن مظعون صحابی پیغمبر، اتنا معتبر نام کہ جب فرزند رسول کی رحلت ہوتی ہے تو خدا کی بارگاہ میں جناب عثمان ابن مظعون کا واسطہ دے کر پیغمبر یہ دعا کرتے ہیں، خدایا میرے بیٹے کو عثمان ابن مظعون کے ساتھ مشہور فرمانا۔ قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ عثمان ابن مظعون کی زوجہ آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں نبی خدا، عثمان ابن مظعون نے دنیا سے لا تعلقی اختیار کر لیے، گھر کے گوشے میں مسجد بنا لی ہے، یتعبد فی، جس میں وہ سجدوں پر سجدے کرتے ہیں، عبادت پروردگار بس طلب کیا ہے۔ نبی اعظم نے، وہ نبی جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، جو حشاش و بشاش رہا کرتے تھے، نبی کہتے ہیں عثمان ابن مظعون، میں اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میرے بھی گھر میں افراد موجود ہیں، لہٰذا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، دنیا میں گم ہو جانا الگ ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، حکیم امت کیا کہتے تھے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو دنیا کی زرق و برق میں اپنے آپ کو محو کر لے، یاد خدا سے غافل ہو جائے، اسے یہی نہیں معلوم ہو نماز کب پڑھنی ہے، اسے اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں واپس پلٹ کر جانا ہے، اسے نہ حقوق اللہ کا علم ہو نہ حقوق الناس کا علم ہو۔ یہ کافر کی پہچان۔ لیکن مومن کی پہچان کیا ہے؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کر کے اپنے آپ کو خدا تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے یہ تمام چیزیں آیات خداوندی میں شمار ہوتی ہیں۔ تو حب الدنیا یہ حقیقت میں موت سے غفلت کا سبب ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف اور صرف ایک واقعہ جو نہایت تفصیلی ہے صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور میں گزارش کروں گا اپنے تمام سننے والوں سے، بالخصوص اپنے نوجوانوں سے، جائیں علماء سے دریافت کریں۔ جناب عیسیٰ کا تذکرہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ جناب عیسیٰ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہر شاگرد کسی نبی کا قابل اعتبار ہو ضروری نہیں ہے، بزم پیغمبر میں آنے والا ہر انسان معتبر ہو ضروری نہیں۔ راستے میں جناب عیسیٰ نے اسے 1 روپیہ دیا اور کہا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہا میرے پاس 2 روپیے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے 3 روپے ہیں، جاؤ جا کر کے روٹیاں لے آؤ۔ 3 روٹیاں اسے ملتی ہیں، لیکن واپسی میں اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میرے 2، عیسیٰ کے 1، ہم دونوں برابر برابر کھائیں گے۔ تو اس نے راستے میں واپس آتے ہی میں 1 روٹی کھا لی، بچی 2، اور آنے کے بعد جب جناب عیسیٰ نے اس سے سوال کیا کتنی روٹیاں ملی تو اس نے کہا 2 ہی ملی تھیں۔ بہرحال جناب عیسیٰ آگے بڑھ رہے ہیں، دریا ہے کیسے عبور کریں، اس کا ہاتھ پکڑا، اور اس انداز سے جناب عیسیٰ نے راستہ طے کرایا ہے کہ اس کا پیر بھی نہیں بھیگا تھا۔ اسے تعجب ہوا، اسے حیرت ہوئی۔ اب جناب عیسیٰ کہتے ہیں تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا ہوگا نا؟ وہ تعریف کر رہا تھا، ارے حضور آپ کا کیا کہنا، آپ کی بات ہی نرالی ہے۔ جب جناب عیسیٰ نے سوال کیا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا، وہ کہتا ہے جی ہاں۔ اب پھر جناب عیسیٰ سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ وہ پھر کہتا ہے 2 ہی روٹیاں تھیں۔ اتنے میں سامنے کی طرف سے ہرنوں کا ایک غول آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک ہرن نے آ کر کے عقیدت سے اپنا سر جھکا دیا، جناب عیسیٰ نے اسے ذبح کیا، بہترین کباب بنے، سب نے کھایا، جناب عیسیٰ نے بھی اور جناب عیسیٰ کے شاگرد نے بھی۔ خوب پیٹ بھر کر جب کھانا کھا لیا ہے تو لکھا ہے علماء نے کہ فارغ ہوئے تو ایک طرف ہڈیاں ہیں دوسری طرف کھال ہے۔ جناب عیسیٰ نے اب اس طرف اشارہ کر کے کہا قم باذن اللہ، ہرن دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اب پھر سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوا۔
اور کہتا کیا کہنا، آپ نے تو معجزہ کر دکھایا، اتنا عظیم معجزہ، واہ سبحان اللہ۔ اب جناب عیسیٰ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی ملی تھیں؟ پھر وہ کہتا ہے روٹیاں 2 ہی ملی تھیں۔ کچھ آگے بڑھے تھے کہ جناب عیسیٰ اور ان کے شاگرد کو 3 عدد سونے کے اینٹ ملتے۔ دیکھیے دنیا طلبی انسان کی ضمیر کی آواز کو مردہ بنا دیتی، یہ دنیا طلبی انسان کو قاتل امام حسین علیہ السلام کی فہرست میں لا کر کھڑی کر دیتی ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ 1.5 میری ہے اور 1.5 جناب عیسیٰ کی ہے، یہ شاگرد ہے، جناب عیسیٰ کا خاص شاگرد ہے۔ لیکن جناب عیسیٰ نے اس وقت یہ کہا کہ دیکھو اسی کو ملے گی یہ اینٹ سونے کی جس نے 3ری روٹی کھائی ہو۔ اب یہ کہتا ہے میں نہیں کھائی تھی۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا، جناب عیسیٰ نے کہا یہ تینوں تیری ہیں، لیکن یاد رکھ میرا اور تیرا راستہ یہاں سے جدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا طلبی واقعہ بہت طولانی ہے کہ اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ 2 گنہگار اور راہزن آتے ہیں اور آنے کے بعد اس کو قتل کرتے ہیں، دوسرا جاتا ہے کھانا لینے کے لیے، پہلے والے نے روٹی میں زہر ملا دیا کہ ہم اسے کھلائیں گے اور یہ ساری تینوں کی تینوں سونے کی اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر سے یہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور جب جناب عیسیٰ کا ایک عرصے کے بعد ادھر سے گزر ہوا ہے، جناب عیسیٰ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہے دنیا طلبی کا نتیجہ، کہ نہ اسے نصیب ہوتی ہے، نہ ان کے شاگرد کو نصیب ہوتی ہے، نہ ان دونوں راہزنوں میں سے کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ امیر المؤمنین یعصب الدین امام العارفین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کیا عظمت ہے۔ مولا کائنات یہی تو کہتے تھے غری خیری، جاؤ کسی اور کو دھوکہ دینا، دنیا کے پرستانوں کی دنیا اور ہوگی۔ امیر المؤمنین کے چاہنے والے کبھی بھی دنیا کے عوض نہ اپنے دین کا سودا کرتے ہیں، نہ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات، دنیا طلبی کے سبب انسان اپنی موت کو فراموش کر دیتا ہے، اور یاد خدا سے غافل انسان دنیا طلب ہو جائے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین ہم بڑھتے اپنے آخری سوال کی طرف، اور قبلہ سے ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ موت کے سلسلے میں کتنے نظریات ہیں؟ دیکھیے میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کر دوں، ہم پہنچیں گے برزخ تک، ہم پہنچیں گے قیامت تک، لیکن موت کو سمجھنا ضروری۔ دیکھیے موت کے سلسلے میں کم از کم 3 طرح کے نظریات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ بعض افراد وہ ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی میں مایوسی کا شکار ہیں، بعض افراد وہ ہیں جنہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور بعض افراد وہ ہیں کہ جو حقیقت میں ذات خداوند سبحان سے لو لگائے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی موت کا انتظار ہے۔ 3 طرح کے افراد، بعض وہ ہیں کہ جو اپنی دنیاوی زندگی سے مایوسی کا شکار ہیں، بعض افراد وہ ہیں جن کی زندگی غفلتوں سے بھری پڑی ہے، لاابالی پن، بعض وہ ہیں جو حقیقت بین نگاہیں رکھتے ہیں اور ذات خدا سے متصل ہونا ان کا طرۂ امتیاز ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے جلدی سے بیان کر دوں۔ مثلا زمان جاہلیت کا ایک شاعر ہے ابو العلاء معرہ۔ یہ کون ہے ابو العلاء معرہ؟ دیکھیے بعض افراد اپنی دنیاوی زندگی میں کس حد تک مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے عرض کرنا چاہوں گا، عزیز دوستو، آج ہمارا دشمن مختلف راستوں سے، مختلف ذریعوں سے ہمارے درمیان نفوذ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نہ جانے کتنے سیٹلائٹ چینل ہیں، نہ جانے کتنی ویب سائٹس ہیں، نہ جانے کتنے یوٹیوب چینلز ہیں، نہ جانے ذرائع ابلاغ پر حقیقتوں کو تختہ دار پر چڑھانے کی انتھک کوششیں۔ انہی کوششوں میں ایک کوشش یہ ہے کہ مومن جوانوں کو نا امید بنایا جائے۔ لہذا میں گزارش کروں گا، نا امیدی کا ہمارے یہاں کوئی دخل نہیں ہے۔ سورہ زمر میں مالک کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بے شمار اس سلسلے میں باتیں ہیں، بے شمار اب آپ سوچئے حور جیسے خطا کار کی خطاؤں کو پروردگار معاف کر دیتا ہے کہ وقت کا امام بھی حور کو علیہ السلام کہہ کر خطاب کرتا ہے، زیارت پڑھتا ہے، تو کیا ہمارے گناہ کوئی حور کے گناہ سے زیادہ ہیں؟ نہیں۔ ہاں البتہ اس کا مطلب نہیں کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہیں۔ ابو العلاء معرہ زمانہ جاہلیت کا شاعر، مایوسی کا شکار تھا۔ اس نے ایک وصیت کی ہے، جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر ایک پتھر نصب کیا جائے اور اس پتھر پر لکھا ہو ہذہ جنایت ابی وما جنیت باحد، یہ میرے باپ کی جنایت ہے، انہوں نے شادی کی، میں پیدا ہوا، نہ میں نے شادی کی، نہ میرا کوئی بچہ ہے۔ یہ قابل مذمت ہے۔ قرآن دیکھیے، جب تک یہ مائک جو لگا ہوا ہے، کالر مائک، کمپنی نے نہیں بنایا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کمپنی نے بنا دیا ہے، بازاروں میں بک رہا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ میری آواز کو آسانی سے صاف شستہ
انداز سے ہمارے ناظرین تک پہنچائے. اب یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ آخر ہمیں بنایا کیوں ہمارے کمپنی مالک نے. یہی حال ہم انسانوں کا ہے. جب تک مالک نے وجود نہیں بخشا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اگر وجود عطا کر دیا ہے تو اب ہمیں مالک کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرنا ہے، نا امیدی نہیں، مایوسی نہیں. دوسرا نظریہ جن کے ہاں لاوبالی پن ہے، غفلت کا شکار ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں. جبکہ انسانی زندگی، آج برتھ ڈے پارٹیز منائی جاتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں، محرم و نامحرم کا مخلوط مجمع ہوتا ہے. میں شرعی زاویے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ سارے وہ مسائل ہیں جس میں آج ہمارا سماج مبتلا ہے. تو کیا انسانی زندگی کو سمجھنے کا انحصار یہ سورج کا طلوع اور غروب ہونا ہے؟ نہیں. جو چیز جتنی زیادہ باارزش ہوگی اس کی ویلو اتنی ہوگی. بھوسے کو، ہم اور آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، بھوسے کو کلو میں نہیں تولا جاتا ہے، ٹنوں میں تولا جاتا ہے، کنٹلوں میں تولا جاتا ہے. اس کے برخلاف سونا مسقال پہ تولا جاتا ہے. جو چیز جتنی زیادہ باارزش ہوگی اس کے ناپنے اور تولنے کا معیار بھی اتنا ہی بلند ہوگا. انسانی زندگی یہ اتنی باارزش ہے کہ معرفت رب کے سوا کسی اور چیز کو اس کو تولنے کے لیے پیمانہ قرار نہیں دیا جا سکتا. تیسری جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت بین نگاہیں درکار ہیں، جہاں انسان دنیا سے لا تعلقی اختیار کر کے یہ کہتا وہ نظر آتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جاگے رہیں. امام سجاد نے یہی تو کہا تھا سرکار سید الشہداء سے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا نہیں، ہم نہیں حق پر ہوں گے تو کون ہوگا؟ کہا پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جاگے رہیں. یا پھر کربلا کے میدان میں شہزادہ جناب قاسم سلام اللہ علیہ نے موت کا جو ذائقہ بتایا ہے، جناب قاسم کہتے ہیں الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں. جزاک اللہ. کاظمینو نجف و کرب و بلا سے پوچھو، کاظمینو نجف و کرب و بلا سے پوچھو، ذائقہ موت کا قاسم کی ادا سے پوچھو. سبحان اللہ. تو ناظرین آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.